الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وقرأ إلى وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث مبارک ہے. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی. سورہ آل عمران کی آیت ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اسی طرح وما یذکر الا اولو الالباب تک پوری آیت تلاوت فرمائی. اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا رأیتی، یا یہ فرمایا کہ اذا رأیتم، کہ اگر تم دیکھو الذین یتبعون ما تشابہ منہ، کہ جو لوگ قرآن کریم کی ان آیات کے تشریح کے درپے میں ہیں جو متشابہ قسم کی آیات ہیں، تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم نے گمراہ اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا خطاب دیا ہے. فاحذروہم، تو ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو، ان سے میل ملاپ نہ رکھو. حدیث مبارک کے اندر اصل میں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. دو قسم کی آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ایک تو وہ آیات کہلاتی ہیں جو محکم کہلاتی ہیں، جس کا معنی مطلب بالکل واضح ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو سمجھنا دشوار نہیں ہے، مطلب بھی آسان، معنی بھی آسان ہے. اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ کہلاتی ہیں. متشابہ کا ہم ترجمہ ذو معنی سے کر سکتے ہیں. کئی طرح کے اس کے اندر معانی کا اور مطالب کا احتمال ہوتا ہے، اور ایسے معنی ہوتے ہیں جو لفظی اعتبار سے تو بالکل واضح ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ مبہم ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی وہ آیات جس میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، یہ تو بالکل واضح آیتیں محکم کہلاتی ہیں. اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج وغیرہ جو احکام دیے گئے ہیں یہ بالکل واضح ہیں، اور یہ آیات محکم کہلاتی ہیں. اس کا معنی مطلب بھی بالکل واضح ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب، یعنی جو تھوڑا بہت بھی عربی جانتا ہے اس کو یہ معنی معلوم ہے کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرو. اس میں اللہ جل شانہ نماز کا ہمیں حکم فرما رہے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کرو، اللہ کے لیے حج کو مکمل کرو، عمرہ کرو. ان چیزوں کی تلقین کی جا رہی. اسی طرح کہیں کچھ احکام ہیں تو بالکل واضح ہیں، لیکن کچھ اس قسم کی آیات بھی ہیں جو متشابہ کہلاتی ہیں. متشابہ ہیں وہ آیات جس کا معنی تو مطلب واضح ہے لیکن اس کا حقیقی مراد کا کچھ عطا پتہ نہیں. جیسے قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ جل شانہ کے لیے کہیں ہاتھ ثابت کیا گیا ہے، ید اللہ، ید اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح کے اندر، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اسی طرح کہیں اللہ جل شانہ کے لیے استواء علی العرش، عرش پر اور کرسی پر بیٹھنے کا ذکر ہے، استواء کا ذکر ہے. کہیں اللہ جل شانہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ،
چہرہ ثابت کیا گیا ہے، یہ آیات متشابہ کہلاتی ہیں۔ اب ان کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے سب کو، ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ کے آتے ہیں عربی کے اندر، اور استواء علی العرش کا معنی کرسی اور تخت پر بیٹھنے کے آتے ہیں، اور وجہ کا معنی چہرے کے آتے ہیں۔ اس کا معنی اور لفظی ترجمہ ہمیں معلوم ہے، لیکن حقیقتاً کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کا ہاتھ کس نوعیت کا ہے، اس کے بارے میں یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا ہے، نہ ہم اس کو پتہ لگا سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح معنوں میں اس کا ہم ادراک کر سکتے۔ یہ آیات متشابہ کہلاتی۔ اب ید اللہ میں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں جیسا کہ انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ وجہ اللہ، اللہ کے لیے چہرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے بالکل ویسے ہی چہرہ ثابت کریں جیسا کہ کسی مخلوق کا ہوتا ہے، انسان کا یا کسی اور مخلوق کا۔ استوا، بیٹھنا، اللہ کا کرسی پر بیٹھنا، عرش پر بیٹھنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہمارے بیٹھنے کی طرح نہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ اللہ جیسے عام آدمی انسان کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے یا تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ جل شانہ بھی نعوذ باللہ بیٹھے ہیں، ایسے ہی کرسی یا تخت پر بیٹھے ہیں، یہ مطلب لینا جائز نہیں ہے اس کا۔ اس کی حقیقتاً کیا مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، کیفیت کیا ہے اللہ کے ہاتھ کی یا اللہ کے چہرے کی یا اللہ کے بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے؟ حالانکہ اللہ جل شانہ بیٹھنے یعنی جگہ سے پاک ہیں۔ اللہ اپنے وجود میں کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کو پکڑنے میں اللہ ہاتھ کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کو دیکھنے میں اللہ آنکھوں اور چہرے کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے میں بھی اللہ چہرے کا محتاج نہیں، نہ بولنے کے لیے وہ زبان کا محتاج، نہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھوں کا محتاج، نہ پکڑنے کے لیے وہ ہاتھوں کا محتاج، اور نہیں جو ہے نا چلنے کے لیے وہ قدموں کا اور پاؤں کا محتاج، نہیں سمجھنے کے لیے وہ دماغ اور عقل کا محتاج۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے بیٹھنا جیسے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، اللہ جل شانہ کے لیے بھی ایسی ہی بیٹھنا ثابت کریں تو یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ کہیں آج ہے نشست رکھتے ہوں، کہیں تشریف فرما، ہر جگہ موجود ہے اللہ کی ذات، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ کی ذات۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے نشست کا یہ مطلب لینا کہ کرسی پر بیٹھے ہیں، یا ہاتھ کا مطلب بالکل انسانوں کی طرح، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی آیات متشابہ کہلاتی ہیں۔ اب حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ اس قسم کی آیات کا اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کر رہے ہیں، کوئی اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، یدن کا معنی جو ہے نا وہ پکڑنا، یا ید سے یعنی ہاتھ سے وہ بالکل انسانوں جیسا ہاتھ ثابت کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، حقیقت سے اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فاحذروہم، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان سے تم اجتناب کرو، ان سے تم گریز کرو، ان سے خود کو بچو، کیونکہ گمراہ آدمی کے ساتھ بیٹھ کر انسان بس وقت خود بھی گمراہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بھائی ایسی جگہ بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، جہاں شراب و کباب کی مجلس جمی ہو اور آپ صرف بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک نہ ہو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو یہ گناہ نہیں کر رہا، مجھے تو یہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس مجلس کے اندر گناہ ہو رہا ہو اس مجلس کے اندر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بس اوقات آہستہ آہستہ بیٹھ کر انسان کے اندر ان چیزوں کی برائی کم ہو جاتی ہے۔ پہلے جب اس گناہ سے دور ہے تو اس کی برائی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کثرت کے ساتھ ہوگا
تو اس برائی دل میں کمزور پڑ جائے گی، اس کا گناہ ہو جانا کم پڑ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، پھر آدمی کے لیے اس گناہ کا ارتکاب اتنا بھاری اور مشکل نہیں رہے گا، اور بالآخر نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ بچائے ایک دن وہ بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس سے فرمایا کہ ایسے گروہوں یا ایسے طبقات سے خود کو بچائیں جو قرآن کریم کی ان آیات کے در پہ ہوں یا ان آیات کی من پسند تشریح کرتے ہوں جو متشابہ ہیں، یعنی جن کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن مطلب، مراد اور حقیقت ہمیں معلوم نہیں، جیسے یہ آیتیں جو میں نے عرض کر دی۔ ایسی آیتوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ جیسے ید اللہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا ہاتھ۔ اب اس کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کا حکم ہے کہ ید اللہ یعنی اللہ کے لیے ہاتھ تو ثابت ہے، لیکن وہ ہاتھ کس نوعیت کا ہے، کس کیفیت کا ہے، کس طرح کا ہے، کس شکل اور شیپ کا ہے، اس کی جو ہے نا کس نوع کا بنا ہوا ہے، یہ چیزیں ہمیں ہماری سمجھ سے بالا۔ ہم ان کے بارے میں کہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ تو ثابت ہے، کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی ذات کی شایع نشان ہے۔ اس کو ہم اس طرح مقید نہ کریں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے بالکل ویسے ہی نعوذ باللہ جیسے کہ کسی انسان کے لیے ثابت ہے، نہیں، اللہ کے لیے ہاتھ ثابت تو ہے لیکن کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شایع نشان ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسا ہے وہ۔ اللہ کے لیے وجہ، چہرے کا ثبوت تو ہے کیونکہ قرآن میں آیا، لیکن وہ کس نوعیت کا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس یہ کہیں کہ اللہ کے لیے یہ چیزیں ثابت ہیں کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شایع نشان ہے۔ یہ استواء علی العرش، اللہ کا تخت پر یا کرسی پر بیٹھنا، نشست رکھنا، یہ تو معلوم ہے، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس قسم کا بیٹھنا ہے، اس کی نشست کیسی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں بھی ہم یہ عقیدہ رکھیں کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شایع نشان ہے۔ تو اس پوری حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس کا معنی مطلب اتنا واضح نہ ہو، ایسی آیتوں کے ٹوہ میں انسان کو نہیں لگنا چاہیے، ایسے ہی ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے ہمیں منع کیا، کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ تقدیر ہے، تقدیر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ٹوہ میں لگنے اور اس کے حوالے سے بحث مباحثے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو سمجھنا ہم جیسے ادنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کی ٹوہ میں لگے گا، تجسس میں پڑے گا، وہ خود کو گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم نے بھی ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول تعلق اور ان کے ساتھ روابط سے آدمی کو احتیاط برتنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔